اس انسان کا درد نہیں سمجھ سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ اس انسان کی کتنی شدت، کتنی تڑپ، کتنی پاکیزہ محبت ہوگی جو اس انسان کے سینے میں دھڑکتا ہے، جو خدا سے آپ کو مانگتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس انسان کے دل میں کتنا درد، کتنی تکلیف ہوگی جو آج وہی انسان آپ کو رو رو کر بھولنے کی دعا کر رہا ہے۔ وہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی محبت میرے دل و دماغ سے نکال دے۔ کبھی سوچئے گا بیٹھ کر وہ انسان آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے محبت مانگتا تھا۔ کبھی آپ کو محبت ملے تو اس انسان کی محبت ضرور یاد کیجئے گا۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی تھی، مجھے اب لگتا ہے اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے کو تیار نہیں تھا جو میری ناقدری کرتا۔ اتنے سال گزر گئے، اللہ نے مجھے ہر کسی کی حقیقت بتا دی، ہر کسی شخص کا اندر باہر دکھا دیا، اور اب میں اس مقام پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ باقی سب جھوٹ اور فریبی رشتے ہیں، منافقت سے بھرپور ہیں۔ کسی نے سوال کیا، جب ہم کسی انسان کو بھولنا چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کی سوچ سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری سوچ سے کیوں نہیں نکلتا؟ تو میں نے جواب دیا کہ آپ اپنے دل کو پاک کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا میل دھو دے گا دل سے۔ جب اس کا خیال آئے تو آپ تکبیر پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک ہر خیال سے، ہر سوچ سے، ہر جذبے سے، ہر محبت سے اللہ بڑا ہے۔ جب آپ یہ سوچو گے تو باقی سب اس کے آگے چھوٹا لگنے لگے گا۔ ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر محبت مان پر کر دبنے لگے گی اللہ کے آگے۔ پھر آپ کا دل صاف ہو جائے گا اور پھر اس قابل ہو جائے گا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ، جو چیز میں تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں اس میں دوبارہ مبتلا نہ کرنا۔ اپنی دعاؤں میں صبر بھی مانگو۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا تھا وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دے گا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑے گا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جس سے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ آپ جس کو دعاؤں تک میں نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ آپ کے سینے میں چھپے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ آپ کی ہر خاموشی سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو اس وقت وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، لیکن وہ آپ کے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اپنے جذباتوں کو اپنے اندر رکھنا سیکھو۔ کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگو، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھو۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کسی کے لیے ہرگز نہ روئیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین ہمسفر مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو آنکھیں آپ کی رات بھر روتی ہیں، سسکتی ہیں، ہزاروں غم رات کی چادر میں اللہ کو بتاتی ہیں، ہزاروں سوال اللہ سے کرتی ہیں، انہیں کرنے دو، انہیں رونے دو، غم کو باہر آنے دو، سارے دکھ درد کو آزاد کرنے دو، زندگی کو پھر سے محسوس کرو، جینے کی نئی امید پیدا کرو۔ بے شک اس کی عطا میں بھی اس کی رضا ہے اور اس کی قضا میں بھی اس کی رضا ہے۔ بھول اگر نہیں پا رہے ہو تو دعا کرو، اور اگر بھولنا چاہتے ہو تو پھر بھی دعا کرو۔ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہو جو آپ کو چاہیے۔
آپ تک لازمی پہنچایا جائے گا۔ اگر کچھ چاہیے تو اللہ پاک سے مانگو اور بار بار مانگو، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو مل جائے گی، ورنہ اللہ پاک آپ کا دل موڑ دے گا۔ آپ سے جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگی، اب باقی کا کام اپنے اللہ پاک پر چھوڑ دو، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ پاک کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بالخوش اللہ کی مدد بہت قریب ہے، پھر وہ آپ کو اتنا صبر، اتنی ہمت عطا کرتا ہے کہ آپ اس میں راحت پا لیتے ہو اور اپنی راحتیں اس سے جوڑ لیتے ہو۔ آپ کو اتنا صبر اور اتنی ہمت عطا کرتا ہے، آپ اس سے راحت پا لیتے ہو۔ آپ کو کن تک ایسے ہی نہیں پہنچایا جاتا، آپ کی چھوٹی چھوٹی ہمت پر آپ کو چھوٹے چھوٹے معجزوں سے نوازتا ہے وہ۔ اس طرح آپ کا یقین مانگنے پر بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کو پختہ یقین تک پہنچا دیا جاتا ہے تب آپ کی سوچ کو بھی حیران کر دیتا ہے اس کا کن۔ جہاں آپ کی ہمت ختم ہوتی ہے وہاں آپ کو عطا کر کے اس کی سب رحمتیں، سب راحتیں آپ کو لوٹا دی جاتی ہیں، اور ختم ہوئی کہانیوں کا آغاز وہ دوبارہ سے شروع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب آپ کی پکار سنی جائے گی، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب آپ شکر ادا کرتے رہو گے، اور جلد وہ دن آنے والا ہے جب کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو غم کے نہیں شکر کے ہوں گے، کیونکہ اس کے در پر آنسو بہانے والے کے لیے، صرف اس سے مانگنے والے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشیاں بھی جو آپ کی دعائیں آپ کے لیے لکھ رہی ہیں آپ کی زندگی میں۔ یہ آنسو بس عارضی ہیں، اور یہ آپ کی آزمائش بھی بس عارضی ہے، تو نہ بھولو جو آزمائش دینے والا ہے تو اس آزمائش سے جلد نکالنے والا بھی ہے۔ تھک جانا مگر ہارنا نہیں، رو کر مانگ لینا مگر صبر چھوڑنا نہیں، توکل رکھنا مگر اس ذات سے مانگ کر شک نہیں، ٹوٹ جانا مگر اس ذات سے دور جانا نہیں، دیر ہو جائے مگر آپ نے گھبرانا نہیں، جو اب تک نہیں ملا اب ملے گا، دعاؤں میں اب یقین دکھانا بھولنا نہیں، اس سے مانگی ہوئی دعا جیت جاتی ہے، ناممکن ہار جاتا ہے دعا کے آگے۔ یہ بات بس آپ کبھی مت بھولنا۔ کہو گے کہ نہیں ملتا، بہت دیر سے مانگ رہے ہو، آپ کے یہی الفاظ آپ کی آزمائش کو اور بڑھا دیں گے، تو آپ ہر حال میں شکر کرنا بھولنا نہیں۔ طوفان کیسا بھی ہو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، موت سامنے ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اللہ کی مدد پکارنا بھولنا نہیں۔ وہ ساری دعائیں جو آپ نے اللہ سے کی ہیں وہ رد نہیں ہوئیں، ان کی قبولیت آپ کو دے دی جائے گی پورے مان اور محبت کے ساتھ۔ اور وہ سارا دن اور وہ ساری راتیں جو آپ نے اللہ کو سناتے ہوئے، بتاتے ہوئے گزار دیں، ان کے وقت کو آپ جان ہی نہیں سکتے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے در پر جو بھی ہاتھ پھیلا کر جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ آپ اپنی دعاؤں کا فوراً نتیجہ چاہتے ہو، وہ نتیجہ جو عارضی ہوتا ہے، مگر اللہ آپ کی دعاؤں کی قیمت اپنے اختیار کے مطابق دیتا ہے، ایسا فائدہ جو حقیقی ہوتا ہے۔